تو اب وہ چیز میرے خیال میں سیل ہونے والی ہے نہیں. دہشت گرد چاہے ڈیجیٹل ہو چاہے فزیکل ہو چاہے وہ ہے جنہوں نے دہشت گردوں کو یہاں پر بسایا ہے, جنہوں نے دہشت گردی کی یہاں پر ٹریننگ کی ہے, جنہوں نے دہشت گردی کو یہاں سے افغانستان ایکسپورٹ کیا, اس پورے ریجن میں ایکسپورٹ کیا ہے, جنہوں نے دہشت گردی کا پروجیکٹ ایز اے اسٹیٹ اپنے سر لیا, دہشت گرد وہ ہیں. اور وہ ان کے پاس کوئی دوسرا ٹول ہے نہیں. کسی کو غدار قرار دیتے ہیں ڈائسینٹنگ وائسز کو خاموش کرانے کے لیے. تو پھر حساب لگا لیں کہ اس ملک میں دہشت گرد, یہ دیکھیں نا بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, وہاں پر جو اپرائزنگ ہے, ان کے بارے میں ان کا یہی موقف ہے کہ وہ کسی کو غدار ڈکلیئر کرتے ہیں, کسی کو دہشت گرد ڈکلیئر کرتے ہیں. تو اتنا جو پورا کا پورا بلوچستان نکل آیا ہے, تو وہ دہشت گرد ہے یا آپ کے چند پاؤں پالے ہوئے جو چند ٹاؤٹس ہیں وہ دہشت گرد ہیں؟ میرے خیال میں یہ چیزیں بڑی کھل چکی ہیں اور ان کے موقف کی تو کوئی کریڈیبلٹی رہی ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس پہ بندہ پھر ڈسکشن ایسی اس کی کوئی فائدہ ہے نہیں. دوسری چیز جو آپ نے بات کی ہے لکی مروت اور باقی جو چند اضلاع میں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہاں پر اٹیکس ہوتی ہیں تقریباً. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ایک ڈیفیکٹو کنٹرول انہوں نے لے لیا ہے, بس صرف اپنی امارت کا اعلان کرنا باقی رہ گیا ہے. باقی عام عوام کی جو سیفٹی ہے وہ تو بالکل بیچ میں سے گئی. اپنے آپ کو وہ لوگ پروٹیکٹ پولیس بیچارے وہ نہیں کر پا رہے, کیونکہ پولیس بھی پھر اس پورے جس بڑے لیول کی جو گیم ہو رہی ہے اس کا نشانہ پھر وہ بھی بن رہی ہے. تو وہاں پر بالکل پریزنس کافی زیادہ ہے, اور یہ ڈیلیبریٹلی ان کو وہاں پر بسایا گیا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک خودرو قسم کی تحریک وہاں پر اٹھی ہے, وہ بڑے ڈیزائن سے بڑا ان کو افغانستان سے یہاں پر لا کر دیکھیں نا, یہ جو پلاننگ ہے یہ ایسی ہی ہے کہ جب افغانستان میں تو جنگ ختم ہو گئی, تو جو یہاں پر لڑنے والے تھے شروع میں وہ تو لائے گئے, انہی کے ساتھ ساتھ ان کو سٹرینتھن کرنے کے لیے جو فٹ سولجرز افغانستان میں لڑ رہے تھے, اور وہاں پر ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اب تو یہاں پر جہاد ختم ہو گیا, اب تو ہم نے ایک نیا ایونیو ڈھونڈنا ہے, ان کو بھی اس طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا, کیونکہ ان کو بے روزگار تو رکھ نہیں سکتے تھے, ان کو بھی ادھر دھکیل دیا, وہ بھی یہاں پر آ گئے ہیں. تو یہ سب مل کر وہ جو ایک گرینڈ ڈیزائن ہے اس کو عملی شکل دے رہے ہیں. باقی جو 11 اکتوبر کی آپ نے بات کی, یہ تو ڈیٹیلز اب سامنے آئے گی کہ 11 اکتوبر کو پروگرام کیا ہے, ان کا جرگہ ہے جو بھی ہے. اس کے بعد فی الحال ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ہے نہیں کہ کس نوعیت کا پروگرام ہوگا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بطور پولیٹیکل ورکر کہ ان حالات کا مقابلہ کرنا شاید ایک جرگہ یا ایک جلسے کا سے یہ مسئلہ حل نہ ہو. یہ ایک پراپر سٹرکچرڈ ریزسٹنس کی ضرورت ہے, اور مسلسل جس میں سسٹینیبلٹی ہو اور آن گوئنگ ہو. جرگے اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں, مطلب آپ 1-2 سال پہلے پشتونخوا میپ کا ایک بہت بڑا جرگہ ہوا تھا 3 دن تک بنو میں. اس سے پہلے ANP نے جرگہ بلایا تھا, مزدور کسان پارٹی نے بلایا تھا. یہ مطلب ایک روٹین میں یہ سلسلہ جاری ہے. اچھا, اب وہ جرگے جو ہوتے ہیں اس میں تو باتیں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد مسائل بھی سامنے آ جاتے ہیں, لیکن اس کے لیے اس کے ایگزیکیوشن کے لیے پھر کوئی پروسیجر نہیں بنتا, اور وہ بنائے بغیر میرے خیال میں اس مسئلے کا حل پاسبل ہے نہیں. صرف یہاں پر اکٹھے ہو جانا اور پھر ایک مسائل بیان کرنا, وہ میرے خیال میں پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے, اور اس کے لیے اسٹریٹجی بنانا میرے خیال میں ان کے لیے جو چند یہاں پر جو سیاسی قائدین ہیں ان کو مل کر بیٹھنا ہوگا. ہم نے کوشش کی تھی, میں زیادہ ڈیٹیل میں اس کی نہیں جانا چاہوں گا. ہمارے جو استاد محترم تھے اللہ انہیں بخش لطیف افریدی صاحب, انہوں نے ایک انیشیٹو شروع کیا تھا. بہرحال ایک حد تک ہم نے اس پہ سفر کیا, لیکن وہ اس کو ہم جو جس طریقے سے ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہو پائے, لیکن بہرحال یہ سٹرگل جاری رہے گی. دیکھیں نا, ایگزیکٹ ڈیٹیلز تو شاید ہمارے پاس نہ ہو, وہ تو پی ٹی ایم کی اپنی قیادت جب یہاں پر
پریس کانفرنس کرے گی تو وہ آپ کے سامنے رکھے گی. فی الحال علی وزیر کی یہاں پر بات ہوئی, وہ اس کے بارے میں ہم نے اپنا موقف رکھا. اپنی پارٹی کے بارے میں یہ ضرور کہیں گے کہ 4 ہمارے ساتھی صرف الیکشن کے دوسرے دن شہید ہوئے, اور وہ داندلی کو روکنے کے لیے وہ احتجاج کر رہے تھے شمالی وزیرستان میں, اور اس میں مجھ سمیت 15 ہمارے ساتھیوں کو گولیاں لگی اور 4 ہمارے ساتھی آن دا اسپاٹ شہید ہوئے. اس کے بعد بھی ہمارے 2 ساتھی شہید ہوئے, ایک ہمارے صحافی دوست تھے, ایک ہمارے پارٹی کے ورکر تھے کامران. اس سے پہلے بھی ہمارے پارٹی کے ایک ساتھی عتیق وہ شہید ہوئے. تو یہاں پر اس حقیقت کو سامنے رکھوں گا کہ پچھلے 5-6 سال میں جتنے احتجاج دہشت گردی کے خلاف شمالی وزیرستان میں ہوئے, میرے خیال میں شاید یہ اگر اس کے پراپر سٹیٹسٹکس کوئی نکال لے تو شاید یہ گینیز ریکارڈ ہو, کیونکہ شاید یہ ایسا محلہ, شاید یہ ایسا گاؤں رہ گیا ہو جہاں پر ہفتوں احتجاج نہ ہوا ہو. شاید یہ ایسی شاہراہ رہ گئی ہو جہاں پر ہفتوں وہاں پر لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف احتجاج نہ کیا ہو. شاید ایسا کوئی میدان رہ گیا ہو جہاں پر دہشت گردی کے خلاف جلسہ نہ ہوا ہو. لیکن چونکہ پالیسی ہے اور اسکرپٹ ملا ہوا ہے اور ہر صورت میں ان دہشت گردوں کو یہاں پر آباد کرنا ہے, تو وہ اس وجہ سے ان کے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا, اور وہ ہر صورت اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا. سیاسی جماعت کے ہوتے ہوئے ابھی تک کسی سیاسی مدنی جماعت نے ریاست کو للکارا نہیں ہے, ریاست کو جگایا نہیں ہے. آپ نے للکار کو جگایا کی ہے. اس دونوں نعروں نے آپ کو کس نہج پہ پہنچایا اور کتنا آپ کو اس میں نقصان ہوا اور کتنا آپ کو کامیابی جو ہے لوگوں کی ہمدردی. دیکھیں نا, نقصان کی تو جب آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو ریکارڈ پہ موجود ہے. جس طریقے سے میں نے کہا کہ وقتاً فوقتاً ٹارگٹ کلنگز بھی ہوئی ہے, جیل بھی ہوئے ہیں, ایف آئی آر وغیرہ, جو بھی جتنے بھی ٹولز تھے ریاست کے ساتھ وہ انہوں نے استعمال کیے. شاید ہی کوئی ایسا ہو جو چھوڑا ہو, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. پراکسیز نے بھی ہمارے اوپر حملہ کیا, انہوں نے خود بھی ہمارے اوپر حملہ کیا. ایک واقعے میں مثال ہمارے 15 ساتھی بھی شہید ہوئے. ایف آئی آرز اور ٹارگٹ کلنگز, کوئی ایسا ٹول رہا نہیں ہے جو انہوں نے استعمال نہ کیا ہو. تو میرے خیال میں اس سے بڑا رسک اور اس سے بڑا تو کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ آپ کا سر مال محفوظ نہ ہو. جہاں تک آپ پولیٹیکل آؤٹ کم کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں میرے خیال میں یہ جتنی آگہی آ گئی ہے اکراس دا بورڈ, میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اب بچہ جان گیا ہے کہ اصل منصوبہ یہ ہے کیا. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ابھی بھی شاید چند ایسے ہماری یوتھ میں لوگ ہوں جو کیونکہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. ایک طرف آپ ایک ایسے فرنچائز کو ایک ایسے ماحول میں ان کو کل عام ان کو آپ ایگزیکیوشن کرنے دیں جن کے پاس وسائل بھی ہوں, جن کے پاس پیسہ بھی ہو, جن کے پاس طاقت بھی ہو, اور دوسری طرف بے روزگاری ہو اور انتہا کی بے روزگاری ہو, غربت ہو, تو ظاہر بات ہے پھر وہ ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے, اور وہ پھر وہ ولنریبلٹی پھر ایکسپلائٹ پہ ہو جاتی ہے. لیکن ہاں حقیقت میں پھر اکراس دا بورڈ قوم جان گئی ہے کہ صورتحال ہے کیا, ہمارے ساتھ کون سی گیم کس طریقے سے کھیلی گئی, اور اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ جو آگہی آ گئی ہے, باوجود اس کے کہ ریاست کے جتنے بھی ٹولز ہیں وہ بھی ان کو استعمال کر رہے ہیں لوگوں کی ذہن سازی میں. لیکن یہ جو پولیٹیکل موبلائزیشن ہوئی ہے اس سے اتنی آ گئی ہے کہ وہ اس کو ابھی تک کاؤنٹر نہیں کر پا رہے ہیں اور آئندہ بھی کاؤنٹر نہیں کر پا سکیں. تو ایک تو یہ بتائیں کہ سر آپ ابھی تک مطلب آپ لوگوں کو ارسٹ بھی کیا, دوبارہ بھی آپ جلدی سے یا جو بھی آپ کے آ جائیں, لیکن
वाकई यंग जनरेशन को ऐसा कोई टूल बता दे या ऐसा कोई तरीकेकार बताए कि वो रियासत को ये सारी बातें बता दें तो वो अपने आप को बचा भी सके। और ये दूसरी बात है कि आप किस छतरी के नीचे ये सारा खेल खेल रहे हो कि अभी तक आवाम को पता नहीं चला। जब आम शेखी या साहबी बात कर रहे हैं तो वो दूसरे दिन गायब हो जाता है और आप खुल की ये सारी बातें कर रहे हो, तो उसके पीछे क्या राज है? हमारी यंग जनरेशन को इसके बारे में बता देखिए ना, दो चीजें हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को उठाया नहीं गया, लोगों को उठाया गया है। हमने खुद भी जेलें भी काटी हैं, और जेल से भी ज्यादा खतरनाक ये बात होती है ना, एक तो ये है कि आपको अंधेरे में कोई उठाकर कहीं जाकर मार दे। हमें तो दिन दहाड़े मारने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। मतलब वो ज्यादा टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं थी कि भाई किसी बहरूपिये को बेच दो। बहरूपियों ने भी हमला किया हमारे ऊपर, उसमें भी अल्लाह के फजल से मैं महरूम रहा। 60-70 गोलियां सिर्फ मेरी अपनी गाड़ी को लगी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, उसमें भी मैं महफूज रहा अल्लाह के फजल से। और उसके बाद इन्होंने खुद भी स्ट्रेट फायरिंग की, मुझे गोली भी लगी। मेरा साथी था, उसको सर पे गोली लगी। गोली होती है जिस्म के, वो फिर ये नहीं देखती कि आप कौन है और आप कौन है, वो लगती है। वो फिर आपका नसीब है कि मिसाल आपके जिस्म के कौन से हिस्से में लगती है, ठीक है ना। अल्लाह ने उसमें भी हमें महफूज है। देखिए ना, ये जिंदगी और मौत तो इंसान के हाथों में थोड़ी है। ये जो लोग फिरौन बने हुए हैं यहाँ पर फैसले करते हैं, इनसे ज्यादा भी ताकतवर तो एक कुव्वत है, वो बचाती रही है अभी तक। अब ये कहें कि मैं साल खड़ कमर के वाकये में 15 हमारे साथी ऑन द स्पॉट शहीद हुए और आसपास मेरे लोग गिर रहे थे, तो ना उनको ये नजर आ रहा था कि ये कौन है, क्योंकि वो जितने मुख्तलिफ पैकेट से हमले फायरिंग हो रही थी, 70 से ज्यादा हमारे साथी उसमें जख्मी हुए थे। तो गोली तो फिर वो उसमें ये नहीं देखते कि मिसाल आप जैद है, उमर है, बकर है, जो कौन है। लेकिन ये फिर जिंदगी मौत ये ना पाकिस्तानी रियासत के हाथ में है, ना उनकी जर्नेलों के हाथ में है, ये तो अल्लाह के हाथ में है। जी, रियासत और आदमी के खिलाफ बड़ी बातें करते हैं, और मोहसिन दावड़ साहब और या मशहूर साहब वो गिरफ्तार नहीं होता, आम शख्स दो चीज। आपने रियासत के साथ जो ऐलान जंग किया, क्या ये रियासत आपके साथ मुज़ाकरात करे? आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? रियासत और आर्मी, जो रियासत अलग है, आर्मी अलग है, आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, अमन के लिए कुछ तजावीज़ उनके सामने आपकी अभी तक कोई ऐसे कोई बड़े ग्रैंड जरगा आपने मुज़ाकरात किए कि सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ही करते चले जा रहे हैं? देखिए, यहां पर 3 नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स कौमी असेंबली में हुई। एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर हाउस में रही। हमने तजावीज भी दी है, हम दे ही रहे तजावीज पहले दिन से। मेरी गुजारिश ये होगी आम पाकिस्तानियों के लिए, मीडिया के लिए, और आप वो साथी जिनके जहनों में शकूक व शुबात हो, उनके लिए, अगर उन नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स की जो फुटेजेस हैं वो भी पब्लिक कर दी जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारी क्या तजावीज थी और उन तजावीज को क्यों रद्द किया गया, ये सब कुछ आवाम के सामने आ जाएगा। तो हुई भी है, हमारे आमने सामने बैठक भी हुई है। जिस तरह मैंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में हम पार्लियामेंट का हिस्सा थे, हमें बुलाया जाता था, हम अपनी बात रखते थे। अब इस वक्त कई दफा आपने सुना होगा, जो ख्वाजा आसफ साहब ने भी कई दफा उसको एंडोर्स किया कि उस वक्त मैं जो बात करता था वो ठीक थी, लेकिन जो उस वक्त मैं कहता था उस वक्त तो मुझे मेरे ऊपर फिर गरदारी के टिप्पे लिखते थे। अब चूंकि वो जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे वो जब प्रैक्टिकली हो रहा है, तो अब वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये फिर इंट्रोस्पेक्शन कोई नहीं है कि जिन लोगों ने हालात को इस नहज तक पहुंचा दिया है उनका कोई एहतसाब भी होगा, उनसे कोई पूछ-गिछ भी होगी कि भाई तुमने ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, यहां पर बदअमनी का तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारी पॉलिसीज की वजह से, तुम्हारे एक्शंस की वजह से हालात आज इस नहज तक पहुंच गए हैं, कोई पूछ-गुछ भी तुमसे होनी चाहिए। नहीं, ये कुछ नहीं होगा। तो हमारा जो मौकफ है वो पहले दिन से बहुत क्लियर है। हमने तजावीज भी रखी, लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि अगर पॉलिसी यही है कि हमने हालात को खराब करना है, तो अगर हम 100 दफा तजावीज रखें, 1000 दफा हम तजावीज रखें, उस पर अमल नहीं होगा।
یہ تجاویز ہم نے رکھی ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ اگر وہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز کی جو فوٹیجز ہیں وہ اگر پبلک کر دی جائے تو اس پہ پھر ہم نے جو تجویز رکھی وہ بھی سامنے آ جائے گی اور ان کا جو موقف تھا وہ بھی سامنے آ جائے گا. آپ آرمی سے اندر ملے ہوئے ہیں, یہ سارے جو کام کر رہے ہیں آپ آرمی سے ملے ہوئے ہیں, آرمی سے مل کے سارے یہ کام کر رہے ہیں. کون سے والے کام؟ یہ جو دہشت گردی آرمی کے دہشت گردوں کے خلاف آپ اندر سے ملے ہوئے, آپ الگ طرح سے آپ نے جو ہے نا یہ ایک مطلب ہے کہ بھائی میرے آپ کو جو ہے نا آپ